بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ان 8 نشانیاں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی 8 نشانیاں۔ اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا یا عورت کو مار پیٹ کرنا تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین حضرات، سب سے پہلی نشانی اللہ پاک جس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا نہ ہو، لیکن دین کی سمجھ صرف اسے ہی دیتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی محبت اور دین کی تڑپ، یہ سب اس بات کی نشانی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تو یہ عمل کرتے ہیں، اس کو اللہ نے اپنا پیارا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جسے اپنا بناتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈال دیتے ہیں اور اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں، اور جو شخص اس آزمائش پر صبر کرے اللہ پاک اسے دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور یہ کہتا ہو کہ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اوپر جو آئی ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، پھر مجھے پہ یہ آزمائش مجھ پر ہی کیوں آئی، میں تو دین کا گھر بنا ہوا ہوں، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایسا انسان کو نہیں کہنا چاہیے، اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی اخبرنی ان آیت رضا من عبدک، اے میرے پروردگار مجھے ان نشانی سے آگاہ کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ حدیث کی روشنی میں کسی بندے کا اپنے پروردگار کی قضاء اور قدر اور فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کے کسی فیصلے کے خلاف حرف شکایت زبان پر نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے خوش ہیں۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اپنے بندے سے اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور تسلیم رہے، چاہیے وہ فیصلہ اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مسکینوں سے محبت کرنا اور یہ اللہ پاک کی محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، یا رب اخبرنی ان آیت رضاک من عبدک، اے میرے پروردگار اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِذَا رَأَيْتَ نَفْسَكَ تُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَتُبْغِضُ الْجَبَّارِينَ فَذَلِكَ آیہ۔ تو اللہ پاک نے ان پر وحی فرمائی، اے موسیٰ جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ اور اللہ پاک کی راضی ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب دل میں ظالموں سے نفرت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک
آپ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہو اور اس سے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ عز و جل کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں سے متعلق مسلمانوں کا حال ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید نہیں، تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے، تیرا دیا ہوا مال غریب بھائیوں میں ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے اور ہمیں فلاں بیماری، حادثے کی وجہ سے ہونے والی زخموں سے شفا عطا کر دے، ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرمانبرداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورے کر دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش اور عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنے قبر آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تب اس سے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ یعنی جب آپ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو یہ سوچنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن جب آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق ملے تو یہ سمجھنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں راضی ہونے کی ساتویں نشانی یہ ہے، جب اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس بندے کی دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر سارے آسمان والوں کو یہ حکم دیتے ہیں اور ساری زمین والوں کو یہ حکم دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت میں استفسار فرمایا، یعنی صحابہ کرام سے سوال کیا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم مومن ہیں۔ استفسار فرمایا، یعنی پھر سوال کیا کہ
کہ تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس شخص کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔ جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ جل جلالہ سے راضی رہے، اللہ جل جلالہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جل جلالہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس اگر وہ بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے اور اگر وہ راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی راضی ہونے کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب کوئی برائی کا کام ہو رہے ہو اور آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو رہا ہو یا کوئی ظلم ہو رہا ہو اور آپ اسے روکنے کی کوشش کریں، اس کو برا مانیں، تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ اور اللہ پاک کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یعنی کافر لوگوں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں دین پر مکمل چلنے والے بنائے، آمین۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی الدارین۔